السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل دا نالج کی جانب سے خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا دوست حافظ عبد الماجد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا نالج۔ دوستو، قرآن کریم میں پارہ نمبر 2 میں اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ امام بہقی اور ابن عساکر نے ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے جس میں آخر میں جا کر حدیث مبارکہ کا ایک حصے کا مفہوم یہ ہے کہ رمضان المبارک میں تم تقوی اختیار کرو کیونکہ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ یہاں پر یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ رمضان المبارک کو اللہ کا مہینہ کیوں کہا گیا ہے۔ اللہ کا مہینہ اس لیے کہا گیا ہے کہ انسانیت کے لیے رحمت خداوندی کے بڑے بڑے دروازے اسی ماہ مبارک میں کھلے اور ہدایت خداوندی کے عظیم ترین خزانے تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم انسانیت کو سب کے سب اسی ماہ مبارک میں عطا فرمائے گئے، اور آج بھی رحمت خداوندی کی جو بارشیں اس ماہ مبارک میں ہوتی ہیں وہ شاید کسی بھی دوسرے مہینے میں نہیں، جن کی تفصیلات اور جن کے بارے میں مختلف وضاحتیں آپ مختلف اوقات میں مختلف کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں۔ جنت کے دروازوں کا کھل جانا اور جنت کی تمام نعمتوں کا دنیا کے انسانوں کی طرف متوجہ ہونا، یہ انسانوں کے لیے جنت کی طرف کھینچنے کا ذریعہ بنتا ہے اور انسان کا دل خیر اور اعمال صالحہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں یہ صدا تو مسلسل ہی چلتی رہتی ہے کہ اے برائیوں کے متلاشی بس کر اور اے خیر کے طالب اور متلاشی ادھر کی طرف متوجہ ہو جا۔ اگرچہ یہ صدا انسان کو سنائی تو نہیں دیتی، لیکن اہل قلوب کا اس آواز کو محسوس کرنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ صدا مسلسل گونجتی ہے اور مسلسل سنائی دیتی ہے اگر کوئی اس کو سننے والا ہو۔ دوستو، اگر ہم قرآن کریم کی اس آیت کے پر غور کریں، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور یہ والا رکوع اس کے آخر میں جب رمضان المبارک کے احکامات بیان فرمائے تو آخر میں جا کر ارشاد فرمایا، تلک حدود اللہ فلا تقربوها كذلك يبين الله آیاته للناس لعلهم يتقون۔ گویا کہ جو سب سے پہلی آیت بیان فرمائی تھی یا ایہا الذین آمنوا والی، اس میں بھی لعلکم تتقون فرمایا، اور اس لعلکم تتقون کی تفسیر میں یہ فرمایا کہ تم آتش دوزخ سے بچ سکو، اور اس آیت کے آخر میں بھی آ کر تلک حدود اللہ، اور آخر میں آ کر فرمایا لعلہم یتقون۔ گویا کہ یہ دونوں آیات کی تفسیر پر اگر ہم غور کریں تو اس کا خلاصہ اور مفہوم آخر میں یہی نکلتا ہے کہ تم پر روزہ فرض اس لیے کیا گیا تاکہ تم معاصی اور گناہوں سے بچ سکو۔
جو کہ جہنم سے بچنے اور اس سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ تو گویا ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ روزہ اصل میں اجتناب عن المعاصی کا سبب ہے، اور یہ اجتناب دوزخ سے بچانے کا سبب بھی بنتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا، روزہ دوزخ سے ڈھال ہے۔ اب روزہ دوزخ سے ڈھال کیسے بنتا ہے؟ وہ اس طرح بنتا ہے کہ عام طور پر روزہ رکھنے سے بھوک اور پیاس سے نفس کی قوت شہوانیہ اور قوت غضبیہ کمزور پڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے گناہوں میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اسے دوزخ سے ڈھال بھی کہا گیا۔ اگر ہم روزہ کے گناہوں سے بچنے کی سبب پر اگر ہم غور کریں تو اس کی دوسری وجہ روزہ کی حقیقت کا تصور ہے، کیونکہ روزے کی جو اصل میں حقیقت ہے وہ ان چیزوں کو چھوڑ دینا ہے جو ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، اور وہ کام جو ہم روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں، جیسے کھانا پینا اور جماع انسان کی مرغوب ترین چیزوں میں سے ہے۔ سارے کا سارا دن کسی نہ کسی شکل میں یہ کام چلتا رہتا ہے۔ ابھی بستر کی چائے ہے، پھر ناشتہ کی چائے ہے، پھر کھانا ہے، پھر 4 بجے کی چائے ہے، پھر پھل ہے، پھر کوئی ادویات کھانی ہے، پھر کوئی مشروبات چلیں گی۔ عموماً ان میں نہ تو کبھی انسان کو کوئی بھول ہوتی ہے اور نہ ہی انسان اس کی قضا کرتا ہے۔ اب جب انسان ان تمام مرغوبات کا اور ان تمام چیزوں کا عادی ہو چکا ہوتا ہے تو اسے ایک دم سے چھوڑ دینے کا حکم دے دیا جائے کہ بھئی صبح سے لے کر شام تک ان سے مکمل پرہیز کیا جائے۔ کھانے پینے کی خواہش بار بار پیدا ہوگی، لیکن روزے کی پابندی اور اللہ کے حکم کی وجہ سے اس خواہش کو دبایا جائے گا اور نفس کی بے راہ روی کو لگام دی جائے گی۔ گو عادت تو ہے، دل کی شدید خواہش بھی ہے کہ کچھ نہ کچھ کھا لیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے نفس کو اس سے روکا جائے گا۔ تو گویا اس طرح ہم نفس پر کنٹرول کرنے کی قوت حاصل کرتے ہیں، اور اس طرح نفس پر کنٹرول کرنے کی طاقت مضبوط ہوتی ہے، کیونکہ جس قوت سے بار بار کام لیا جائے وہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ اب کھانے پینے کی زیادتی کی وجہ سے نفس عام طور پر گناہوں کا عادی ہوتا ہے۔ پہلی عادت چھوڑ دینے سے دوسری عادت گناہ والی چھوڑ دینے میں بھی مدد ملے گی، کہ جس طرح انسان کھانے پینے کی خواہش کو دباتا ہے، اسی طرح گناہ کی خواہش کو دبانے پر بھی اسے قدرت حاصل ہو جائے گی۔ تو دوستو، جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے کچھ وقت کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا ہے تو وہ گناہ جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے، دن میں جائز ہے نہ رات میں، رمضان میں ان کی اجازت ہے نہ ہی غیر رمضان میں، نہ بیماری میں نہ صحت میں، کسی وقت بھی یہ حلال اور جائز نہیں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے انہیں بھی چھوڑ دینا ضروری ہے۔ ورنہ عارضی حرام کو چھوڑنا اور دائمی حرام کا ارتکاب کرتے رہنا بڑی ہی بے عقلی کی بات ہے، اور اسی حقیقت کی طرف اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ حقیقت اور یہ مقصد تمہیں کب حاصل ہوگا؟ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ یہ جب تم کام کرو گے، اور یہ کوئی اچھوتا کام نہیں ہے، یہ کوئی انجانا کام نہیں ہے، انجانا حکم نہیں ہے، لیکن اس حکم کو پورا کرنے کے بعد آپ کو جو مقصد اور جو فائدہ حاصل ہونے والا ہے اس کے بارے میں فرما دیا لعلکم تتقون۔